بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کہیں آپ کا بچہ چوئنگم تو نہیں نگل لیتا؟ چوئنگم نگلنے کی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے، جانیے۔ ویسے تو والدین بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی وہ چوئنگم کھائیں اسے چبانے کے بعد پھینک دیں، اسے کسی صورت نہ نگلیں۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چوئنگم نگل لیتے ہیں۔ کبھی تو وہ والدین کو آ کر بتا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے چوئنگم کھانے کے بعد نگل لی ہے۔ کبھی تو وہ والدین کو آ کر بتا بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے چوئنگم کھانے کے بعد نگل لی ہے۔ ایسے میں والدین ان کی صحت کو لے کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں چوئنگم سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر بچے چوئنگم نگل لیں تو کیا کرنا چاہیے۔ چوئنگم کس طرح بنتی ہے؟ چوئنگم دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سینٹرل امریکہ کے درخت سپیڈولا سے نکالی جانے لگی۔ اس درخت کی رطوبت میں مختلف رنگ و ذائقے ملا کر استعمال کیا جاتا رہا۔ آج کے دور میں گم بیس گم ریزن کو پولیمر پلاسٹیسائزر اور مختلف میٹھے ذائقے اور خوشبو کو ملا کر اسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک خاص قسم کی پاؤڈر کی کوٹنگ کی جاتی ہے جسے ہارڈ پولیل کوٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر کمپنی کا اپنا ایک خاص چوئنگم بنانے کا طریقہ ہوتا ہے جس میں ذائقوں اور خوشبو کی ملاوٹ میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور وہ منفرد سا ذائقہ اس کمپنی کی شناخت بن جاتا ہے۔ چوئنگم نگلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر چوئنگم نگل لی ہے تو اب کیا ہوگا؟ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے ڈاکٹرز کے مطابق بچوں کی جان سے چوئنگم نگلنے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے ڈاکٹرز کے مطابق بچوں کے جان سے چوئنگم نگلنے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے حلق میں پھنس کر انہیں سانس لینے میں تکلیف یا پریشانی کا شکار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ چوئنگم ہضم نہیں ہوتی، یہ نہ ہی معدے اور دیگر اعضاء میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس چوئنگم کو حل کر لیں۔ صرف چوئنگم کے اوپر موجود چینی کی تہ ہضم ہو سکتی ہے، تاہم گم بیس اور گم ریزن ہضم نہیں ہو پاتے، اس لیے یہ چوئنگم عموماً نظام انہضام میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد ہی باہر نکل پاتی ہے۔ اسے جسم سے باہر نکلنے میں کم سے کم 40 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ بچوں کے پیٹ میں 7 سال تک بھی موجود پائی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ چوئنگم ہضم تو نہیں ہوتی لیکن یہ بچوں کے فضلے کے ذریعے ہی جسم سے باہر نکل پاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ جب بچہ آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نے چوئنگم نگل لی ہے تو ایسے میں اسے پہلے پانی پلائیں تاکہ یہ چوئنگم کہیں سانس کی نالی میں نہ اٹکے۔ پانی کی وجہ سے یہ نظام انہضام تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب کچھ گھنٹے گزر جائیں تو آپ اس کے اسٹول کو چیک کر کے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جسم سے نکل گئی یا نہیں۔ کم مقدار میں چوئنگم نگلنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، تاہم زائد مقدار میں نگل لیں اور بچے پیٹ میں درد کی شکایت کریں تو دیر نہ کریں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ زائد مقدار میں چوئنگم نگل لی تو اگر بچے زیادہ مقدار میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں چوئنگم کھا لیں اور مستقل کھاتے رہیں تو یہ بڑی مقدار میں آنتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد میں مختلف طبی مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ایسے میں بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ کئی صورتوں میں بچے اتنی چوئنگم کھاتے اور نگل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سرجری تک کرنی پڑ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ 5 سال سے چھوٹے بچوں کو ہرگز چوئنگم نہ کھانے دیں کیونکہ اس عمر تک کے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ چوئنگم کو ٹافی کی ایک قسم سمجھ کر نگل لیتے ہیں۔ علامات: جب بچوں کے معدے میں زائد مقدار میں چوئنگم جمع ہو جاتی ہے تو انہیں معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے الٹیاں کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ چوئنگم کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورتحال میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہتر رہتا ہے۔ سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. All right.